بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں ہے۔ عرض ہوا کہ تبصرۃ المتعلمین کا پہلا کتاب طہارت ہے۔ کتاب طہارت کے اندر چند ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے ہماری گفتگو باب سوم میں ہے کہ جو غسل کے بیان میں ہے۔ خوب، اس باب کے اندر چند فصول ہیں کہ ان فصول میں سے 5ویں فصل غسل اموات کے بیان میں ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فصل کے اندر 5 مباحث ہیں۔ مبحث اول احتضار کے بارے میں، مبحث دوم غسل کے بارے میں، مبحث سوم کفن کے بارے میں، اور مبحث چوتھا مبحث صلاۃ میت، نماز میت کے بارے میں، اور 5واں مبحث دفن کے بارے میں ہے۔ اچھا، مبحث اول احتضار یعنی جان کنی کا عالم، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر سکرات بھی کہتے ہیں۔ وہ عالم کہ جس عالم میں ابھی بندہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اس کو احتضار بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بالآخر اب آہستہ آہستہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اور بعد والے عالم برزخ کے بہت سارے آثار اس کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ملائکہ کا مشاہدہ کرتا ہے، بعض کہتے ہیں جیسا کہ ہماری روایات کے اندر بھی تقریباً تواتر کے ساتھ یہ مطلب آیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ اس عالم کے آثار اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض کا عالم ہے۔ اچھا، اس وقت جو دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں یا جو دوسرے لوگ اس کے پاس موجود ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا احتضار کے عالم میں واجب ہے کہ میت کو اس طریقے سے لیٹائیں کہ اس کا چہرہ رو بقبلہ ہو، یعنی آپ اس کے پاؤں اس طریقے سے کریں، یعنی ایسے کعبۃ اللہ کی جانب ہوں کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ اگر بیٹھ جائے تو کعبۃ اللہ کی طرف ہو، یعنی پیٹھ کے بل آپ اس کو اس طریقے سے لیٹائیں کہ اس کا چہرہ اور جو اس کے پاؤں کی وہ باطن پاؤں کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، تلوے، وہ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، یعنی اگر بیٹھ جائے تو اس کا رخ ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی جانب ہو۔ یہ ہر ایک پر واجب ہے۔ پس احتضار کے عالم میں واجب یہ چیز ہے، اور کچھ مستحب ہے۔ مثلا مستحب ہے کہ اس محتضر کو جو احتضار کے عالم میں شہادتین کی تلقین کی جائے۔ تلقین کرنا یعنی اس کو پڑھوانا، اس کو تعلیم دینا، اس کو وادار کرنا، آمادہ کرنا کہ تم شہادتین پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تلقین کریں اسے۔ اور اسی طریقے سے اس کو تلقین کریں، یعنی اس کو ابھاریں، اس کو سکھائیں کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے، ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کا اقرار کرے،
اور کلمات فرج کہ وہی مشہور جملات ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات فرج ہیں، ان کی تلقین کی جائے، اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی آنکھوں کو بند کریں، ہاتھ اس کی آنکھوں پر لگائیں تاکہ اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، اس کے منہ کو بھی اسی طریقے سے بند کریں، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے دونوں پہلوؤں میں سیدھا کریں، اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مومنین کو اس کے انتقال کے بارے میں بتائیں تاکہ اس کے جنازہ نمازہ میں شریک ہوں، تشییع جنازہ میں شریک ہوں، غسل کفن اور نماز میں جلدی کی جائے۔ خب مگر یہ کہ اشتباہ ہو، پتہ نہیں چلتا، تو پھر انتظار کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ اعتذار کے بارے میں چند احکامات۔ البتہ 2-3 چیزیں مکروہ بھی ہیں، مثلا جہاں پر وہ اعتذار کی حالت میں ہے یا مر گیا ہے بندہ تو وہاں پر جنب شخص کو نہیں جانا چاہیے، حائض خاتون کو نہیں جانا چاہیے، یا کوئی سنگین لوہے کی چیز اس کے پیٹ پر نہیں رکھنی چاہیے، یہ مکروہات میں شمار ہے۔ دیکھیں عبارت کو دیکھتے ہیں، الفصل الخامس فی غسل الاموات، خوب جو مردہ ہو گئے ان کے غسل کے بیان میں، ومباحثہ خمسۃ، اس فصل کے اندر 5 مباحث ہیں۔ الاول الاحتضار، مبحث اول احتضار کے بارے میں ہے، یعنی وہی سکرات اور جان کنی کا عالم۔ خوب احتضار میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب اور کچھ مکروہ۔ واجب کیا ہے؟ وَيَجِبُ فِيهِ، فرماتے ہیں اس حالت احتضار میں واجب ہے کیا؟ استقبال المیت الی القبلہ، میت کو روب قبلہ کریں آپ، یعنی کیا؟ بِأَن يُلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، اس کو اپنے پیٹھ کے بل سلائیں، اور کیا کیا جائے؟ وَيُجْعَلَ وَجْهُهُ وَبَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا، اور اس کے چہرے اور پاؤں کے تلووں کو کعبۃ اللہ کی جانب کیا جائے، یعنی ایسے لیٹائیں کہ اگر وہ بیٹھے تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو۔ واجب ختم ہو گیا۔ وَيُسْتَحَبُّ، بعض چیزیں مستحب ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ تَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ، یہ الشہادتین تلقین کے لیے مفعول ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے اس میت کو تلقین کرنا، تلقین یعنی تعلیم دینا، اس کو وادار کرنا، ابھارنا کہ وہ شہادتین کہے۔ اور اسی طریقے سے یستحب تلقینہ الاقرار بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ، مستحب ہے کہ اس کو تلقین کرے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی نبوت کا اقرار کرے، ائمہ اطہار کی امامت کا اقرار کرے۔ اور اسی طریقے سے یستحب تلقینہ کلمات الفرج، کہ مسلمات والا اعراب ہے اس کا، وکلمات الفرج، کلمات فرج جو ابھی آپ کے سامنے عرض ہوا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے آخر تک۔ وَيُسْتَحَبُّ قراءۃ القرآن، یہ تلقینہ پر عطف ہوگا، یعنی یستحب قراءۃ القرآن، وہاں پر قراءت قرآن کرنا، یعنی جس جگہ پر میت ہے وہاں پر کیا ہے؟ مستحب ہے کہ آپ قراءت قرآن کریں۔ اور اسی طریقے سے وَيُسْتَحَبُّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ، خوب اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کی آنکھیں بند کریں۔ وَإِطْبَاقُ فَمِّهِ، یعنی یستحب اطباق فَمِّهِ، اس کے منہ کو بند کرے، اطباق یعنی بند کرنا۔ وَمَدُّ يَدَيْهِ، یعنی یستحب مد یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کو آپ پھیلائیں، سیدھا کریں اس کے پہلوؤں میں۔ وَإِعْلَامُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یستحب اعلام المؤمنین، مؤمنین کو خبر کرے فلاں بندہ مر گیا ہے تاکہ اس کے جنازے میں تشییع جنازہ میں شریک ہو۔
وتعجیل امرہ یعنی یستحب تعجیل امرہ، اس کے امور میں آپ تعجیل کریں، جلدی کریں، یعنی غسل و کفن و نماز و دفن میں آپ جلدی کریں، عجلت کریں. الا مع الاشتباہ، خوب اگر اشتباہ ہو تو جلدی نہیں کریں گے. یعنی آپ کو شک ہے کہ مر گیا ہے یا نہ بے ہوش ہوا ہے، خوب اس صورت میں آپ رکیں گے. فیرجع الی الامارات، خوب شواہد قرائن کی طرف آپ جائیں گے کہ آیا اس دنیا سے گیا ہے یا نہیں گیا. کہ بہرحال موجودہ مراجع کے مطابق آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. مستحبات ختم ہوئے. وَيَكْرَهُ، اب جس جگہ پر میت ہے وہاں پر کچھ چیزیں مکروہ ہیں. وَيَكْرَهُ أَن يَحْضُرَهُ جُنُبٌ، جہاں پر میت ہے وہاں پر جنب، جو مجنب شخص ہے، غسل کی حالت میں وہ نہ ہو، مکروہ ہے اس کا حاضر ہونا. او حائض، یا ایسی خاتون جو حیض کی حالت میں وہ بھی وہاں پر نہ ہو. او یجعل علی بطنہ حدید، یا اس کے پیٹ پر لوہا وغیرہ رکھیں. نہ، روایات میں کہ ان امور سے میت کو اذیت ہوتی ہے، لہذا یہ مکروہ ہے. خود تمام شد. فرماتے ہیں کہ مبحث دوم غسل کے بارے میں، میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں. پہلا غسل ماء سدر کے ساتھ، بیری کے پانی سے. دوسرا غسل ماء کافور سے، کافور کے پانی سے. تیسرا غسل ماء قراح، اس کو بہت سارے لوگ قراح پڑھتے ہیں لیکن لغت میں نے دیکھا ماء قراح، قاف پر فتح ہے، خالص پانی سے غسل دینا. اچھا، غسل دینے کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت والا طریقہ ہے. پہلے سر کو دھویا جاتا ہے، پھر سیدھا طرف دھویا جاتا ہے، پھر الٹا طرف دھویا جاتا ہے. طریقہ وہی ہے. خب مسئلتون، فرماتے ہیں کہ اگر میت کی حالت اتنی خراب ہے کہ اگر غسل دیا جائے تو اس کا گوشت، اس کی کھال اتر جائے گی، درست ہے، متلاشی ہو جائیں گے، تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں تیمم دیا جائے گا. ہر غسل کے بدلے میں ایک تیمم دیں گے. خب تیمم دینے کا طریقہ بھی دیکھیے روشن ہے. غسل دینے والا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگائے گا، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر مسح کرے گا، میت کے ہاتھوں پر مسح کرے گا، پھر ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے گا اور دوسری مرتبہ اس میت کے ہاتھوں پر مسح کرے گا. اس طریقے سے ایک تیمم ہوگا. پھر دوسرے غسل کے بدلے میں بھی ایسے تیمم کرے گا، تیسرے غسل کے بدلے میں بھی ایسے ہی تیمم کرے گا. الفصل الثانی ویجب تغسیلہ، یعنی تغسیل المیت، میت کو غسل دینا واجب ہے. 3 مرات، 3 مرتبہ. الاولا بماء سدر، پہلا بیری کے پانی سے، یعنی آپ اس پانی کے اندر کچھ مقدار میں بیری ڈالیں، البتہ اس مقدار میں نہ ہو کہ وہ پانی مضاف بن جائے، نہ، نارمل مقدار میں بیری کے پتے ڈالیں. وثانیۃ بماء الکافور، اور دوسرا غسل اس کو کافور کے پانی سے. وثالثۃ بماء القراح، ماء خالص سے، یعنی پانی سے جو ہے اس سے غسل دیں گے. کا غسل الجنابت، یعنی ویجب تغسیلہ 3 مرات کا غسل الجنابہ، یعنی طریقہ وہی غسل جنابت والا ہوگا. ولو خیفہ، یہ دوسرا مسئلہ ہے. بھائی اگر میت پر ڈر لگ رہا ہے، کس چیز کا؟ بھائی میت جلا ہوا ہے، یا العیاذ باللہ جیسے آج کل کے زمانے میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو میت کی حالت بہت خراب ہے. ولو خیفہ تناثر لحمہ او جلد ہی، اگر ڈر ہو کہ اس کا گوشت اکھڑ جائے گا، پھیل جائے گا، تناثر یعنی تلاشی، متلاشی ہو جائے گا، ذرا ذرا ہو جائے گا، یا اس کی کھال اس طریقے سے اکھڑ جائے گی تو یمممو، تو اس کو تیمم دیا جائے گا. کہ تیمم کا طریقہ عرض کیا کہ غسل دینے والا ہر غسل کے بدلے میں اس کو تیمم کرائے گا. تمام شد.
بعض چیزیں غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے، مثلا وَيُسْتَحَبُّ وقوف الغاسل علی یمینہ، مستحب ہے کہ غسل دینے والا میت کے یمین سیدھے طرف کھڑا ہو، یہ مستحب ہے۔ وَغَمْزُ بَطْنِهِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، اور مستحب ہے غمز یعنی تھوڑا سا نچوڑنا، زور دینا، اس کے پیٹ کو تھوڑا سا زور دے، اثر یعنی نچوڑے، تھوڑا سا فشار لائے اس پر، البتہ پہلے دو غسلوں میں، غسل بیری میں اور غسل کافور میں تھوڑا سا پیٹ پر زور دے، خوب یہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے وَالذِّکْرُ یعنی یستحب الذکر، خوب غسل دینے والا جو غسل دے رہا ہے وہ ذکر خدا کرے، مستحب ہے، مثلا لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ یا سبحان اللہ، یہ جو اذکار ہیں یہ پڑھے۔ والاستغفار، طلب مغفرت کرے اپنے لیے اور میت کے لیے، مستحب ہے۔ وَإِرْسَالُ الْمَاءِ إِلَى حُفْرَةٍ، اور تینوں غسلوں کا جو پانی ہے وہ کسی ایک کھڈے میں ڈالیں، یعنی آپ غسل اس طریقے سے دیں کہ وہ پانی ایک مخصوص کھڈے میں جائے، وہ جو نالیوں کا سسٹم ہے اس کے اندر اس پانی کو نہ پھینکیں، بلکہ ایک کھڈا آپ کھودیں، وہاں پر اس کو غسل دیں، اور پھر بعد میں کیا کریں، اس کو مٹی کے ساتھ وہ کر دیں، پر کر دیں۔ تو یہ مستحب ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں اس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ وَتَغْسِيلُهُ تَحْتَ سَقْفٍ یعنی یستحب، مستحب ہے کہ چھت کے نیچے یعنی کھلے آسمان کے نیچے اس کو غسل نہ دیں۔ وَإِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ یعنی مستحب ہے کہ میت کو آپ اسی طریقے سے رکھیں غسل دیتے ہوئے جیسے آپ نے اس کو رکھا تھا۔ کس عالم میں رکھا تھا؟ احتضار کے عالم میں، روبہ قبلہ ہو، ایسے اس کو لیٹائیں۔ وَغَسْلُ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ، اور مستحب ہے کہ میت کے راس یعنی سر کو اور بدن کو آپ دھوئیں، کس کے ساتھ؟ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ، جو بیری کی جھاگ ہوتی ہے، آپ بیری کو پیستے ہیں، پھر اس کو جیسے پانی میں ڈالتے ہیں تو ہلا اس سے جھاگ بنتی ہے، اس جھاگ سے اس کے سر کو اور بدن کو دھونا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے وَفَرْجِهِ بِالْإِشْنَانِ یعنی غسل فرجہ بالاشنان، اور مستحب ہے کہ اشنان کے ذریعے سے، یہ حمزہ پر کسرہ بھی ہے، فتح بھی پڑھی گئی ہے، یعنی اشنان بھی پڑھا گیا ہے، اشنان بھی پڑھا گیا ہے، لیکن آج جو میں نے لغت میں دیکھا المنجد والے نے اشنان بھی لکھا ہے۔ اچھا، اس اشنان یا اشنان کے بارے میں ایک پودا ہے کہ جو زیادہ تر صحراؤں میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اشنان، یعنی عربی میں معنی لکھا ہے شیء نباتی یتکون علی الصخور، جو پتھروں پر اگتا ہے، ایک بوٹی ہے، اس طریقے سے ایک پودا ہے۔ مستحب ہے کہ اس کی شرمگاہ کو اشنان کے ساتھ دھویا جائے، یہ مستحب ہے۔ وَأَن يُوَضَّأَ مستحب ہے کہ غسل سے پہلے میت کو وضو کروایا جائے، جو غاسل ہے غسل دینے والا اس کو پہلے وضو کرائے، یہ ہو گئے مستحبات۔ اچھا، مکروہات بھی ہیں، جی کچھ مکروہات بھی ہیں۔ وَيَكْرَهُ إِقْعَادُهُ میت کو غسل دینے کے لیے آپ اس کو بٹھائیں، خوب یہ مکروہ ہے۔ وَقَصُّ أَظْفَارِهِ خوب مکروہ ہے کہ اس کے ناخن آپ اتاریں۔ وَتَرْجِيلُ شَعْرِهِ ترجیل کہتے ہیں تسریح،
سرح الشعر ای مشطہ یعنی کنگھی کرنا، مکروہ ہے کہ میت کے بالوں کو کنگھی کی جائے۔ خوب یہ ہو گیا غسل کے بارے میں۔ الثالث التکفین، خوب تیسرا مبحث کفن کے بارے میں، اس کو کفن دینا، تکفین یعنی کفن دینا۔ میت کو 3 لباسوں میں، 3 کپڑوں میں کفن دینا واجب ہے۔ ایک معزر کہ جس کو لنگ کہتے ہیں، ایک قمیص کہ جس کو کرتا کہتے ہیں، اور ایک ازار یعنی وہی چادر۔ بس یہ 3 کپڑے کفن میں واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے مساجد سبعہ ہے، 7 چیزیں جو سجدے میں زمین پہ رکھتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، خوب دونوں گھٹنوں کا ظاہر، اور دونوں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہاں پر خوب کافور لگانا واجب ہے۔ الثالث التکفین، تیسرا مبحث کفن دینے کے بیان میں، فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي مِعْزِرٍ، واجب ہے میت کو کفن دینا، کس میں؟ ایک لنگو، وَقَمِيسٍ اور ایک قمیص ہو، وَإِزَارٍ اور ایک چادر ہو، یہ واجب ہے۔ اچھا، معزر جو لنگ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، قمیص کاندھوں سے لے کر نصف ساق، آدھی پنڈلی تک واجب ہے۔ ازار اور چادر ایسی ہو جو اس کے پورے بدن کو لے لے، ڈھانپ لے، یعنی اس مقدار میں ہو کہ طولانی طریقے سے اوپر سے اور نیچے سے آپ باندھ سکیں، اور عرض میں اس طریقے سے ہو کہ ایک طرف رکھیں تو دوسرا طرف اس کے اوپر آ جائے، یہ واجب ہے۔ وَإِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ، اور امساس کرنا، مسح کرنا، کس کا؟ بالکافور، کافور کے ساتھ کافور لگانا ان مساجد سبعہ پر جو بیان کیے۔ جو 7 چیزیں سجدے میں زمین پر رکھنا واجب ہے، ان پر کافور لگانا بھی واجب ہے، تمام شو۔ وَيُسْتَحَبُّ، یہ تو واجب ہے 3 کپڑے، لیکن مستحب ہے ان یزاد للرجل حبرا، اس کو پڑھا گیا ہے حبرا، ہا با اور را کو فتح کے ساتھ حبرا، اور دوسرے اس طریقے سے بھی پڑھا گیا کہ ہا کو کسرہ، با اور را کو فتح، یعنی حبرا، حبرا۔ وَيُسْتَحَبُّ ان یزاد للرجل حبرتن، کہ وہ حبرہ کیسی ہو؟ غیر مطرزۃ، حبرہ یا حبرہ یمانی چادر کو کہتے ہیں، غیر مطرزۃ، عربی میں طرز الثوب ای زینہ بالخیوط الملونہ، طرز الثوب یعنی اس کپڑے کو رنگین دھاگوں کے ساتھ مزین کرنا۔ تو وہ جو برد یمانی ہے، یمانی چادر ہے، اس پر رنگین دھبے نہ ہو، البتہ غیر مطرزۃ، وہ رنگین نہ ہو، کس سے؟ بالذہب والفضہ، سونے اور چاندی سے۔ خب مثلا آپ سونے اور چاندی کے دھاگوں کے ذریعے سے اس کو آپ مزین کریں، نہ، وہ اس طریقے سے نہ ہو، درست ہے۔ یہ مرد کے لیے برد یمانی، یمانی چادر کا اضافہ ان 3 کپڑوں کے علاوہ مستحب ہے۔ وَخِرْقَةٌ لِفَخِذَيْهِ، کہ وہی جس کو آپ ران پیچ کہتے ہیں، اور ایک کپڑا اس کی دونوں رانوں کے لیے، ران پیچ بھی جسے آپ کہتے ہیں، درست ہے۔ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ ران پیچ 3.5 ہاتھ ہو، 3.5 ہاتھ طول کے لحاظ سے، اور ایک بالشت چوڑائی کے اعتبار سے وہ ران پیچ اتنا ہونا چاہیے، مستحب ہے یہ بھی۔ وَأَمَامَةٌ، کہ یُؤَمَّمُ بِهَا مُحَنَّكًا، خوب مستحب ہے مرد کے لیے اضافہ کیا جائے امامہ بھی، امامہ بھی اضافہ کیا جائے، البتہ امامہ حنک کے ساتھ ہو
قطعۃ العنق کے ساتھ، جیسے ہمیں کہتے ہیں ہمارے یہاں، ایسا امامہ بھی ہو، یہ مرد کے لیے مستحب ہے۔ وَيُزَادُ لِلْمَرْأَةِ لَفَّافَةٌ أُخْرَى لِثَدْيَيْهَا، خوب خاتون کے لیے مستحب ہے کہ ایک کپڑا ہو جس کپڑے کے ساتھ اس کے سینے کو باندھ دیا جائے، درست ہے، مستحب ہے، اس کو اضافہ کیا جائے۔ وَنَمَتٌ، اور ایک اور کپڑا اس کے اوپر، ایک ملون کپڑا، تھوڑا رنگدار کپڑا ہو، یعنی اس پر جو دھاگے وغیرہ تھوڑے سے رنگین ہو، وہ اس کے اوپر بھی ڈالا جائے کہ نمت وہی نمد ہے۔ وَتُعَوَّضُ عَنِ الْأَمَامَةِ بِكِنَا، خوب مرد کو آپ نے امامہ بندوایا تھا، خاتون کے لیے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ مکنا ہو۔ وَتَكْفِينُ بِالْقُطْنِ وَتَطْيِيبُهُ بِالزَّرِيرَةِ، یعنی مرد اور خاتون کے لیے مستحب ہے کہ کپڑا جو کفن ہے، وہ جو کپڑا ہے وہ کتن، روئی سے بنا ہوا ہو، کتان، ریشم، یہ وہ اس قسم کی اور جو چیزیں نہ، ان سے نہ ہو۔ التکفین بالقطن، یعنی ایسا کپڑا ہو جو کتن سے، روئی سے بنا ہوا ہو۔ وَتَطْيِيبُهُ، اور مستحب ہے کہ اس کفن کو، تطییبہ یعنی وہ کفن، اس کفن کو خوشبودار بنائے، بالزریرہ، خوب زریرہ کہتے ہیں کہ ایک خوشبودار پودا ہے جس کو انگریزی میں سویٹ فلیگ بھی کہتے ہیں، اردو میں باچ یا وچ اس طریقے سے کہا جاتا ہے، زریرہ معروف ہے ہمارے یہاں، سویٹ فلیگ۔ خوب اس کے ذریعے سے کفن کو آپ کیا کریں، خوشبودار بنائے۔ وَجَرِيدَتَانِ، یعنی دو لکڑیاں، من النخل، بیر سے، جو ہمارے یہاں کرتے ہیں جریدتین، وہ ایک طرف سے رکھی جاتی ہے بازو کے، اور دوسری طرف سے رکھی جاتی ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَى اللَّفَّافَةِ وَالْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالجَّرِيدَتَيْنِ أَن يُكْتَبَ اسْمُهُ وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَسْمَاءَ الْأَئِمَّةِ، کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ اوپر سے جو آپ نے ایک دوسری بڑی چادر ڈالی ہوئی ہے اس پر، اور اسی طریقے سے اس کے کرتے پر اور چادر پر، اور وہ جو جریدتین ہیں ان پر لکھا جائے، کیا لکھا جائے، یکتب اسمہ، اس کا نام لکھا جائے، اور کہا وہ یہ لکھا جائے کہ یہ بندہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے اور ائمہ اطہار کی امامت کی گواہی دیتا ہے، یعنی یوں لکھے فلان یشہدو، اس میت کا نام لکھے، فلان کی جگہ پر میت کا نام لکھے، آپ کہیں کہ فلان یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان علییا والحسن والحسین وعلیا ومحمدا وجعفرا وموسیٰ وعلیا ومحمدا وعلیا والحسن والحجہ ائمتی، ایسے عبارت لکھے۔ وَأَن يَكُونَ الْكَافُورُ، اور وہ جو حنوط کے لیے آپ کافور استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے مستحب ہے کہ کتنا ہو، 13 درہماً وثلثا، یعنی تقریباً 7 مسکال بنتے ہیں، 7 مسکال بنتے ہیں، اتنا کیا ہونا چاہیے، کافور ہونا چاہیے۔ 13 درہم اور 1 ثلث کی مقدار اس کی 7 مسکال بنتی ہے، اتنا کافور ہونا چاہیے۔ خوب یہ مستحبات تھے۔ وَيَكْرَهُ التَّكْفِينُ فِي السَّوَادِ، خوب کالے کپڑے کا کفن دینا مکروہ ہے۔ وَجَعْلُ الْكَافُورِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، مکروہ ہے کہ کافور اس کے کانوں میں ڈالیں، آنکھوں پہ رکھیں، مکروہ ہے۔ وَتَجْمِيرُ الْأَكْفَانِ، تجمیر یعنی تبخیر، گرم کرنا، مکروہ ہے کہ اس کے کفن کو آپ گرم کریں یعنی کیا، یعنی آپ ایک خوشبودار کوئی آگ وغیرہ جلائے، اس سے جو دھواں نکلے اس دھوئیں کے اوپر آپ اس کفن کو رکھیں تاکہ کفن خوشبودار ہو، کہہ رہے کہ نا یہ مکروہ ہے۔
خوب یہ ہو گیا الحمدللہ کفن کے بارے میں۔ الرابع الصلاۃ علیہ، خوب چوتھی چیز میت پر نماز ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَهِيَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ اَوْ بِحُکْمِهِ، اگر جو بھی مسلمان ہے یا مسلمان کے حکم میں، یعنی اس کی اولاد بچے، ان پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ وَهِيَ یعنی یہ نماز، تجب واجب ہے، عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ ہر مسلمان میت پر واجب ہے پڑھنا، او بِحُکْمِهِ یا مسلمان کے حکم میں ہو۔ خوب ہر مسلمان میت پر یا جو مسلمان کے حکم میں ہے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ممن بلغ ست سنین، خوب ان افراد میں سے جو کم از کم 6 سال تک پہنچے ہیں۔ 6 سال تک کا بچہ اوپر اب جتنے بھی چلے جائیں اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ممن بلغ 6 سنین من اولادہم، یہ بحکم ہی کو کھول رہا ہے۔ او بے حکم ہی، اگر جو میت مسلم کے حکم میں ہے، کون؟ وہ بچے کہ جو 6 سالوں تک پہنچ جاتے، ممن ان بچوں میں سے کہ بلغ 6 سنین جو 6 سالوں تک پہنچ چکے ہیں، یعنی بچہ اگر 6 سال کا ہو گیا تو اس پر بھی نماز پڑھنا واجب ہے۔ ذکرن کان او انسا، چاہے وہ میت بچہ ذکر ہو، مذکر ہو یا نہ بچی ہو، حرن کان او عبدن آزاد ہو یا عبد ہو، دیکھیں واجب ہے۔ وَتُسْتَحَبُّ عَلَى مَن نَقَصَ سِنُّهُ عَنْ ذَلِكَ، البتہ مستحب ہے جو 6 سال سے کمتر ہے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَأَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، آغا میت پر نماز پڑھنے میں اولویت وہ رکھتا ہے جو میراث میں زیادہ اولویت رکھتا ہے، یعنی قریبی ترین بندہ پڑھائے، مستحب ہے۔ فرض کرے اگر میت کا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، تو یہاں پر بہتر ہے کہ بیٹا پڑھائے۔ وَأَوْلَاهُمْ یعنی تستحب، کیا بے بخشی تستحب تمام شد، وَأَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ، اس پر نماز پڑھنے میں وہ اولویت رکھتا ہے کہ جو میراث میں اولویت رکھتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار نماز پڑھائے۔ وَالزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، خوب اگر شوہر ہے تو دوسرے عزیز و اقارب سے زیادہ اولویت رکھتا ہے کہ اپنی بیوی پر نماز پڑھے، یعنی بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، تو بہتر ہے کہ شوہر اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ وَالْحَاشِمِيُّ أَحَقُّ إِذَا قَدَّمَهُ الْوَلِيُّ، خوب اگر ولی میت نماز کے لیے آگے بڑھاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ احق ہاشمی ہے، سید ہے، تو خوب دیگے وہ نماز پڑھائے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، ولی میت کے لیے، لہو یعنی ولی میت، ولی میت کے لیے مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ تقدیمہ مع شرائط، اگر اس سید میں شرائط پائے جاتے ہیں اور دوسرے بھی ہیں تو بہتر ہے کہ سید کو مقدم کرے۔ والامام اولا من غیرہ، خوب اگر امام موجود ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں سے اولویت رکھتا ہے۔ ووجوبها علی الکفایہ، اگر یہ نماز واجب کفائی ہے، واجب کفائی کہتے ہیں اگر بعض افراد اس واجب کو انجام دے تو دوسروں سے ساکت ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ وَكَيْفِيَّتُهَا، اگر نماز میت کی کیفیت کیا ہے؟ أَن يُكَبِّرَ بَعْدَ النِّيَّةِ خَمْسًا، نماز میت کی نیت کرنے کے بعد 5 تکبیریں کہے گا، یعنی اللہ اکبر، 5 تکبیریں، کہ بَيْنَهَا أَرْبَعَةُ أَدْعِيَّةٍ، ان 5 تکبیروں کے درمیان 4 دعائیں پڑھے گا، کہ پھر بتاتے افضلها، ان ادعیہ میں افضل ترین اس طریقے سے ہیں۔ افضلها ان یکبر و یتشہد شہادتین، اللہ اکبر کہے اور شہادتین کہے، ثم یصلی علی النبی و آلہ بعد ثانیہ، دوسری تکبیر کہنے کے بعد پیغمبر اکرم اور اس کی آل پر صلوات بھیجے۔
ثم يدعو للمؤمنین بعد الثالثہ، تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے کیا کرے؟ دعا مانگے، اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر توضیح دیتے، درست ہے؟ ثم يدعو للمیت ان کان مؤمنا، آغا جان اگر میت مومن ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، خدا سے طلب مغفرت مانگے۔ وعلیہ ان کان منافقا، اور اگر میت منافق کی ہے تو اسے بد دعا کرے۔ وبدعاء المستضعفین ان کان منہم، پھر رابعہ، خوب چوتھی تکبیر میں جو مستضعف ہے، خوب ان کے لیے وہ جو مستضعفین والی دعا ہے وہ مانگے۔ مثلا اگر مومن ہے تو وہاں پر انسان کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ کیا ہے؟ میت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اگر منافق ہے تو کیسے مانگیں گے؟ منافق ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ اللہم عذبہ بعذابک العلیم، اگر منافق ہو۔ اگر مستضعف ہے تو کیسے مانگیں گے؟ مستضعف ہے تو ایسے دعا مانگے، اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ایسے مستضعف دیکھیں ان بندوں کو کہتے ہیں کہ جو یعنی حق کی ولایت بھی نہیں رکھتے لیکن حق کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرتے، نہ اہل بیت سے اس طریقے سے مودت کرتے ہیں نہ ان کے دشمن ہیں، درست ہے؟ خوب یہ چوتھی تکبیر کے بعد ہے، درست ہے؟ چوتھی تکبیر کے بعد ایسے کرے گا۔ پس کیا ہوا؟ پہلی تکبیر کے بعد شہادتین، دوسری تکبیر کے بعد صلوات پیغمبر اکرم اور اس کی آل پر، تیسری تکبیر کے بعد مومنین کے لیے دعا جیسے ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، چوتھی تکبیر کے بعد اس میت کے لیے دعا مانگے گا اگر مومن ہے، اگر منافق ہے تو بد دعا کرے گا، اور اگر مستضعف ہے تو مستضعفین والی دعا پڑھے گا، درست؟ وَإِن كَانَ طِفْلًا، خوب اگر میت بچہ ہے تو سأل اللہ تعالی ان یجعلہ لہ ولأبویہ فرطان، تو پھر اگر بچہ 6 سالوں سے کمتر ہے تو پروردگار عالم سے سوال کرے گا کس چیز کا؟ کہ ان یجعلہ، کہ خداوند متعال قرار دے ہو اس طفل کو، یجعل کے فاعل کی ضمیر اللہ کی طرف، مفعول کی ضمیر طفل کی طرف، کہ پروردگار عالم اس بچے کو قرار دے لہو، اس مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، ولأبویہ، اور بچوں کے والدین کے لیے کیا قرار دے؟ فرطان، فا اور را پر فتح پڑھے، فرطان یعنی ای اجرن متقدمہ، خود اس بچے کو مصلی کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اجر قرار دے، یعنی یوں دعا مانگے، اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا۔ اچھا مسئلہ ہو گیا، اگر پتہ نہیں کہ یہ میت مومن ہے، منافق ہے، مستضعف ہے، تو اب کیا کرے؟ کیونکہ مومن ہے تو اس کے لیے دعا مانگنی ہے، منافق ہے تو اس کو بد دعا کرنی ہے، مستضعف ہے تو اس کے لیے خاص دعا پڑھنی ہے۔ اب اگر نہیں پتہ، فرماتے ہیں اگر پتہ نہیں ہے تو دعا اس طریقے سے مانگے کہ خدایا یہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اس کو معشور کر۔ وَإِن كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ، یعنی وَإِن كَانَ الْمُصَلِّ لَمْ يَعْرِفْهُ، اس میت کو نہیں جانتا آیا مومن ہے یا منافق ہے، سأل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ ان یحشرہ، اس میت کو معشور کرے، مع من کان یتولاہ، جن کے ساتھ یہ محبت کرتا تھا، یعنی یوں کہ اللہم احشرہ مع من کان یتولاہ ویحبہ، ایسے دعا مانگے۔ ثم یکبر الخامسہ، اس کے بعد 5ویں تکبیر کہے گا،
وینصرف، درست ہے، بعد رفع الجنازہ، خوب جیسے ہی جنازے کو اٹھا لیا جائے گا تو یہ بھی منصرف ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر نماز جنازہ کو پڑھنا چاہیں تو ایسے ہے سادہ، پہلے کہ نیت کرے اور کہ اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، اگر مومن ہو، اگر منافق ہو تو اللہم عذبہ بعذابک العلیم۔ خوب اگر میت مستضعف ہو تو دعا مانگے اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اگر میت بچے کی ہو تو وہاں پر یہ مانگے اللہم اجعلہ لابویہ ولنا فرطا۔ خوب اگر میت کے بارے میں پتہ نہیں مومن ہے یا منافق ہے تو کہے اللہم احشرہ مع من کان یتولاہ ویحبہ، اور پھر آخر میں کہ اللہ اکبر۔ اگر ولا قراءت، نماز جنازہ میں حمد و سورت کی قراءت نہیں ہوتی، ولا تشہد فیہا، وہ تشہد نہیں ہوتا، ولا تسلیم، سلام وغیرہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتے نماز میں۔ ویستحب فیہا الطہارۃ، خوب نماز جنازہ میں مستحب ہے کہ طہارت ہو، وضو غسل ہونا چاہیے۔ ولیست شرطا، البتہ شرط نہیں ہے، اگر ہو تو بہتر ہے، تمام شور۔ آخر میں مصنف 5 مسائل کو ذکر کر رہا ہے کہ بہرحال وقت گزر گیا، انشاءاللہ ان 5 مسائل کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔